وإياك نستعين. اب شادرہ آپ نے 5 منٹ بڑے خاموشی سے میری بات سننی. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میں 70 سال کی عمر میں یہ کیوں نکلا ہوا ہوں, کیوں سڑکوں پہ نکلا ہوا ہوں, مجھے کس چیز کی کمی ہے. میرے مولا مجھے سب کچھ دے چکا. جو میں نے اللہ سے زندگی میں مانگا اس سے زیادہ دے چکا مجھے. میں صرف یہ سفر کر رہا ہوں اسلام آباد کا ایک وجہ سے, اور میں چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں کیونکہ آپ میرے بچوں کی طرح, اور میں چاہتا ہوں آپ کی تربیت ہو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. میرا ایمان ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ, میں کسی کے سامنے سوائے تیرے سر نہیں جھکاؤں گا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ آزادی کا دعویٰ ہے, یہ انسان کو آزاد کرتا ہے. تو میری بات سن لو شادرہ, نوجوانوں آپ خاص طور پہ آپ نے میری بات سنی ہے. کبھی آج تک غلام کی پرواز اوپر نہیں ہوئی. غلام صرف اچھا غلام بنتا ہے, صرف آزاد انسان دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. ان کی عظمت تب آتی ہے جب وہ آزاد ہو. یہ جو اعظم سواتی نے آپ سے آج بات کی, یہ میری ساری قوم سن لو. ہم سب کے لیے ہمیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ ایک دادا اور نانا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو غیر قانونی طور پہ اندر گھس کے FIA نے اس کو مارا. اور کیا اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے تنقید کر دی آرمی چیف کی. ساری دنیا میں خبر گئی. دنیا کے اخباروں میں کیا لکھا گیا کہ پاکستان کے سینیٹر, عقل کرو, چپ کرو, میں تمہاری طرح کے لوگوں کو شعور دے رہا ہوں تاکہ تم غلام نہ بن کے اپنی زندگی گزارو, تاکہ انسان اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہوتا ہے. بھیڑ بکریاں غلام ہوتی ہیں, انسان صرف اللہ کی غلامی کرتا ہے. غور سے سنیں, پوتے اور پوتیوں کے سامنے صرف اس لیے کہ اس نے تنقید کی اس کو مارا گیا. اور اس کے بعد نامعلوم افراد کے حوالے کیا گیا. یہ کون تھے نامعلوم افراد؟ کون تھے؟ جو بھی اس نے اعظم سواتی نے نام لیا. ایک تھا جنرل فیصل اور دوسرا بریگیڈیئر فہیم. یہ دو وحشی جب سے اسلام آباد میں آئے, لوگوں کے اوپر ظلم, میڈیا کے اوپر ظلم, دھمکیاں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا. پہلے انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کے اس کو ننگا کیا, اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے بعد جمیل فاروقی صحافی, اس کو ننگا کر کے تشدد کیا. اور اعظم سواتی 75 سال کا سینیٹر, اس کو پکڑ کے انہوں نے جو اس کو ذلیل کیا, ظلم کیا. میں سب سے آج میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں, اب بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی.
ہم وہ قوم ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. ہمیں آپ جانوروں کی طرح نہ رکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ پہلے چور ان کو چور کہیں اور ان کو پھر ہمارے پر مسلط کر دیں، اور ہم بھیڑ بکریوں کو کہیں کہ آپ بھیڑے اس طرف چل پڑو. پہلے وہ نواز شریف چور تھا اور اب وہ بڑا اچھا ہو گیا، وہ صاف شفاف ہو گیا. پہلے زرداری دنیا کے اندر مسٹر 10% تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے اب اس کو بھی تم قبول کر لو. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے، DGSI غیر سیاسی پریس کانفرنس میں عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کرتے. صرف آپ کو کیوں یہ نظر نہیں آئے چور جو 1100 ارب روپے کا اس ملک پہ جو ڈاکہ مارا تھا وہ معاف کروا رہے ہیں نہ رونے رہے؟ کیا وہ نہیں نظر آیا آپ کو؟ جو ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، جو اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. میں پھر جنرل باجوہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بلاول بھٹو کے کہنے پہ کراچی کا سیکٹر انچارج بدلا تھا. یہ جو ہوا اسلام آباد میں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے جب سے یہ دو آئے ہیں، آپ کو ان کو ہٹانا چاہیے. بدنامی کر رہے ہیں فوج کی، پاکستان کی، آپ کی. آپ کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ارشد شریف کون تھا جو اس کو دھمکیاں دیتا تھا؟ اس کی والدہ سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی کیا کون وہ لوگ تھے. اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس میں کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا تھا، کیوں باہر چلا گیا. خدا کے واسطے سچ بولنا سیکھو. آپ کو سب کو پتا کہ وہ کون دھمکیاں دے رہا تھا، اس کو سب کو پتا. اور چیف جسٹس صاحب، آپ کا کام ہے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. یہ ساری دنیا میں بینڈ ہے. کون ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے گا اگر چیف جسٹس صاحب آپ نہیں کریں گے؟ کون کرے گا؟ پہلے شہباز گل کا ہوا، جب میں نے شور مچایا تو میرے اوپر کنٹیکٹ لگ گیا کہ جی میں نے کیا قانونی کارروائی کروں گا. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا دیا. میں کسٹوڈیل ٹارچر کے خلاف بات کر رہا تھا، اور اگر تب ایکشن لیا جاتا شہباز گل کے اوپر تو یہ ظلم اعظم سواتی سے نہ ہوتا. ایک آدمی، خوددار آدمی اس طے پہ پہنچ جائے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا میں خودکشی کر لیتا. کتنا ذلیل کیا ہوگا اس کو. یہ ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی، ہمارا آئین اس کو تحفظ دیتا ہے. تو میں آج چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. جو اعظم سواتی نے آپ سے اپیل کیا، اس کے اوپر ایکشن لیں اور بتائیں کہ اب انسانی معاشرہ ہے. انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا. ہمارا یہ حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں انصاف دے. اور جنرل باجوہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، ان دونوں آدمیوں پر، ان کو ٹرانسفر کریں. چلیں جی، پاکستان زندہ باد. ساروں نے آپ ایک حلف لینا ہے، ہاتھ اٹھا کے سب نے حلف لینا ہے. میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے. ہاتھ اٹھا لے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سے بلند. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا
तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान